گھبراتا وہ انسان ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا۔ میرے میں اصل تبدیلی کب آئی؟ جب مجھے لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھ آ گیا، مطلب سمجھ آ گیا۔ جب وہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ یہ جو خوف ہے یہ ان میں ہے جن میں ایمان نہیں ہوتا۔ میں جب قوم کو کہتا ہوں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو میں نے تو کبھی بھی آسان راستہ زندگی میں نہیں لیا۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے یہ قوم کو فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک عمران خان وہ آدمی ہے جو سوائے اللہ کے کسی کا سامنے نہیں جھکنے والا۔ 22 کروڑ لوگوں کی میری ذمہ داری ہے، ان کے مفادات کے اوپر میں کبھی کسی فورن پالیسی کا حصہ نہیں بنوں گا جو میرے لوگوں کو قربان کرے گی کسی اور قوم کے لیے۔ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے کیے، ان کی جنگ لڑ کے اپنے 80,000 پاکستانیوں کو ہم نے ان کی جانیں گئیں، ہم قبائلی علاقے کے اندر جو تباہی ہوئی، جو ہم نے ملک سے اپنے کیا، جن کو یاد ہے 20 سالوں میں کیا ہوا، میں کبھی وہ پالیسی نہیں کہوں گا۔ جو مرضی ہو، سپر پاور ہو، جو مرضی ہو، کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پہ چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے، جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے، سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوئی ہے؟ اور اس کو اسی طرح کے میر جعفر نے مروایا تھا۔ یہی فضل الرحمان اور یہی نواز شریف کی جو ان کی پارٹیاں تھیں، انہوں نے سازش کی، باہر کے ساتھ سازش کر کے ماحول بنایا اور پھر اس کو پھانسی لگوا دی۔ یہ اس جرم ثابت ہے۔ یہ میر جعفر اور میر صادق جو آج پھر وہی ماحول بنا رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ انفارمیشن ریولوشن کا زمانہ ہے۔ یہاں سب کو سمجھ آ گئی ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو سازش ہوئی ہے اور اتنی بے شرمی سے سازش ہوئی ہے، یہ ساری قوم کو پتہ چل گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم صرف اس سازش کے خلاف پرامن احتجاج کرے۔ سب سے بڑے یہ جو سازشی لوگ ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو ٹولہ ہے، جو میڈیا کے اوپر پیسہ کھلا کے، جھوٹی خبریں نکال کے، یہ جو پروپیگنڈا کر کے، اور میڈیا کے اوپر بڑا پیسہ چلا ہے۔ آپ کو جو آج سارا میڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کون سا میڈیا ہاؤس کدھر کھڑا ہے۔ جو میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر پیسہ چلا ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ یہ کوئی جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ 30 سال سے ان کے اوپر جو ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے، ان کی ذرا سٹیٹمنٹس پڑھیں ایک دوسرے کے متعلق۔ جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، چور کہا، کیسز بنائے ہیں، ان کو میں نے نہیں کہا ان کو۔ تو قوم نے یہ برداشت نہیں کرنا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قوم آج احتجاج کرے، کل احتجاج کرے۔ صرف میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ زندہ قوم ہے۔ یہ جو اس طرح کی انہوں نے سازش کی ہے بیرون ملک اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، قوم اس کے خلاف نکلے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جو اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہیں جانے لگا۔ اگر آپ رائے حق پہ کھڑے ہوں گے، جو اللہ کا حکم ہے، سیدھا راستہ رائے حق ہے۔ اگر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ امر بالمعروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کی خلاف کھڑے ہو، رائے حق پہ کھڑے ہو، جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو، حکم ہے اللہ کا ہماری بہتری کے لیے۔ جب ایک معاشرہ یہ سچائی اور حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ معاشرہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا جی مجھے تو کچھ نہیں ہے، تو میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو جب انیکٹیو ہو جاتا ہے، جب وہ کچھ کرتا نہیں ہے، اصل میں وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں، وہ برائی کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے۔ ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ وہ ختم کب کرتی ہے؟ کہ جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے، فیصلہ ہی نہیں کرتی۔ جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے، اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نیلامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملک کی لیڈرشپ ہے، اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے۔ باہر کی سازش، باہر سے سازش شروع ہوئی،
یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ان کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ کرائیں، تو آپ ساری قوم کے پاس، نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پہ، آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کدھر ہے برائی کدھر ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ چپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے۔ میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں، پرامن احتجاج، میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا چاہیے۔ کوئی پارٹی آپ کو نہ نکالے، آپ کا ضمیر آپ کو نکالے، آپ اپنی ملک کی وجہ سے، اپنے ملک کی، اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے نکلیں کہ یہ چور باہر سے مل کے پہلے ڈاکو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے، اربوں روپے کیسز ہیں ان کے، ہم نے نہیں بنائے، ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے، اور صرف یہ غداری ملک سے کریں اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ اس لیے آپ کو سب کو نکلنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔